شخص ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے نا اس نے ڈرامے رچائے اور اس نے جو ہے نا ان کی خلاف انکوائریز کرنے کی کوشش کی کہ پھر کردار پہ پہنچانے کے لیے انہوں نے قسم کھائی تھی اور انہوں نے وہ وعدے اپنے پورے کیے. یہ انکوائریز ہمارے سامنے رکھی گئی اور ہم نے جب یہ دیکھی تو ہمارا سر شرم سے جھکا. سب سے پہلے آپ پریس بھائیوں کا اور صحافی بھائیوں کا بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہماری آواز ایک اچھے اور صحیح طریقے سے اوپر پہنچاتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. یقیناً ہم کچھ دنوں پہلے اس پریس کلب میں ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ایف آئی اے کے خلاف اور اس پریس کانفرنس پہ ہماری ایجنسیز نے ڈی جی ایف آئی اے نے اور ان تمام اداروں نے ہماری اس پریس کانفرنس پہ جو ہے انہوں نے ایکشن لیا. انہوں نے انکوائریز کی, انہوں نے جو ہے نا کمیٹیاں بٹھائی اور واقعی میں ہماری اس بات کی تحقیق کی کہ آیا انہوں نے یہ جو بات کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک جھوٹ ہے. پھر وہ پریس کانفرنس کے بعد انکوائریز بیٹھی. انکوائریز میں بہت سے ایسے کیفر کردار تک پہنچے جو ہمارے صحافی جو ہمارے صرافہ بھائیوں کے ساتھ ایک ظلم و ناروا کر رہے تھے اور ایک غنڈہ ٹیکس انہیں کہتے ہیں یا ان کو زبردستی ان سے پیسے لینا. یہ ایک سلسلہ جاری تھا اور کافی حد تک اس سلسلے میں جو ہے پھر ایجنسیز نے اور ڈی جی ایف آئی اے نے ہماری رہنمائی کی, ہماری مدد کی اور الحمدللہ آج اس پریس کلب کی وسادت سے میں آپ سب صحافی بھائیوں کو اور میں اپنے تمام عزیز و اقارب ہمارے جتنے صرافہ برادری کے ہیں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس کردار کے ہم خلاف تھے آج اس سے ایف آئی اے سے برخاست کر دیا گیا ہے اور وہ ایف آئی اے سے برخاست ہو گئے ہیں. ملک میر صمد افریدی ان کا نام تھا اور وہ ایک ظلم و جبر کر رہے تھے اور ظلم و جبر اس حد تک ان کا بڑھ گیا تھا کہ وہ جبری گمشدگیاں کرتے تھے. وہ جبری گمشدگیاں کرتے تھے ایف آئی اے کے انعام پہ بندوں کو اٹھا کے کسی پرائیویٹ مقام پہ لے کر جاتے تھے انہیں اور وہاں سے پیسوں کے تقاضے کرتے تھے, پیسوں کی ڈیمانڈز کرتے تھے. پھر الحمدللہ ہمیں اس میں کچھ ریکوریز واپس ہوئی ہیں. جو اس نے رشوت لی تھی, جو اس نے رشوتیں لی تھی, الحمدللہ اس میں سے ایک جو لاسٹ جس پہ ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں جو 4 کروڑ 30 لاکھ روپے لیے گئے تھے وہ الحمدللہ ہماری یونین کی مہربانی سے, ہماری جدوجہد سے, ہمارا دن رات محنت کرنے کے نتیجے میں وہ 4 کروڑ 30 لاکھ روپے ہمارے صرافہ بھائیوں کو واپس ہوئے ہیں. وہ آج میرے ساتھ موجود بھی ہیں اسٹیج پر جنہیں یہ پیسے واپس ہوئے ہیں اور پیسے واپس ہونے کے بعد ابھی کافی ہماری رقم اس کی طرف اور بھی بقایا ہے. کافی ہماری بازار سے لوٹی گئی رقم ان کی طرف اور بھی ہماری بقایا ہے. ہم اداروں سے, ہم پولیس کے محکمے سے اور ہم حاکم وقت جتنے بھی یہاں کے حاکم وقت ہیں ان سے پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری یہ بقایا رقم جو لوٹی گئی ہے یہ ہمیں واپس کی جائے. بالکل میں آج فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسیز نے ہمارے جو ساتھ دیا, جو انہوں نے ہمارے عزت دی ہمارے سیکٹر کو, جو ہمارے سونار سیکٹر کو, ان کی وجہ سے حقیقتاً میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا خوش ہوں. اور یہ میں کوئی کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے یا کسی کا مقام بڑھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا. یہ وہ باتیں ہیں جو آن دی ریکارڈ ہیں, جو ہمارے ساتھ اچھا چلے گا, ہمارے ساتھ صحیح چلیں گے, ہمارے تاجر برادری کے حق میں ہوں گے, ہمارے تاجروں کے مشکلات کو سمجھیں گے, ہم ان کی عزت بھی کریں گے. یہ ہمارے باوقار اور فخر مند ادارے ہیں پاکستان کے. ایف آئی اے پاکستان کی ایک ایسی ایجنسی ہے, یقین مانے یہ جب پہلے ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرتی تھی, انویسٹیگیشنز کرتی تھی, تو بڑے بڑے وکیل جو ہے وہ چکرا جاتے تھے, وہ لاکھوں روپے میں فیسیں مانگتے تھے کہ نہیں بھائی یہ ایف آئی اے کا کیس ہے, یہ ہم اگر لیں گے تو اس میں اتنی زیادہ انکوائریز ہوتی ہیں اور اتنے ان کی ٹف انکوائری ہوتی ہے.
کہ ہم یہ کیس لینے کے لیے وہ بڑی رشوتیں لیتے تھے. پھر ان کچھ شخصیات کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ایف آئی اے کا کیس لڑنے کے لیے ایک معمولی سا وکیل کھڑا ہوتا تو 50,000 کا تقاضا کرتا تھا کہ کیس میں کیا ہوگا مڑا ایک دن میں آپ کو ضمانت دلواتا ہوں. تو وہ اس طرح پھر جو ہے ایف آئی اے کا مورال گرتا گیا. ایک باوقار ادارہ جو ہے وہ بے عزتی کی طرف تبدیل ہوتا گیا. الحمدللہ ڈی جی ایف آئی اے کا بھی ہم بے حد مشکور ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا عثمان انور صاحب نے, اور انہوں نے بھی اس معاملے پر ایکشن لے کے انکوائری بٹھائی تھی, اور انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو کے اس شخصیت کو جو ہے نا کیفر کردار تک پہنچایا ہے جو اس پورے گنونے عمل کا سرکندہ تھا اور جو اس کا سر لیڈر تھا وہ کر رہا تھا یہاں سے اس طرح کی وارداتیں. آپ یقین مانیں یہ اتنا بااثر شخص تھا کہ اسے ڈی جی ایف آئی اے نہیں ٹرانسفر کر سکتا تھا. آج سے پہلے ہماری یونین کی آواز اٹھانے سے پہلے ڈی جی ایف آئی اے اسے ٹرانسفر نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک بہت ہی بااثر تھا جس ایجنسیز نے ہماری ہیلپ آؤٹ کی, ہمارے تاجر برادروں کو عزت رکھی, ایف آئی اے کا مورال بحال کیا. یہ شخص ان کے خلاف بھی گیا, یہ شخص ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے نا اس نے ڈرامے رچائے اور اس نے جو ہے نا ان کی خلاف انکوائریز کرنے کی کوشش کی. میں اسٹیج کی وسادت سے بالکل کلیئر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی جتنے ادارے ہیں میں نام لوں گا, انہوں نے تاجروں کا مورال بلند کیا. انہوں نے میر سمت کو کردار میں پہنچانے تک انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. انہوں نے آج تاجروں کے مسائل کو حل کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے آج اپنے ہی ایف آئی اے ڈپارٹمنٹ کا مورال بنانے میں بھی کردار ادا کیا اور تاجروں کو تحفظ دینے میں بھی کردار ادا کیا. ہم شکریہ ادا کریں گے ڈائریکٹر صاحب کا بھی جو آج جو نئے ٹرانسفر ہوئے ہیں پشاور ایف آئی اے میں, اعجاز خان, وہ بھی نہایت ہی ایماندار شخصیت ہیں اور اس کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انہوں نے بھی اس طرح کی کرداروں کو جو ہے نا کیفر کردار پہ پہنچانے کے لیے انہوں نے قسم کھائی تھی اور انہوں نے وہ وعدے اپنے پورے کیے. تو ہم اسٹیج کی وسادت سے ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے ہی یونین, یہ ہمارے لیے باعثیت شرم کی بات ہے, لیکن میں کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا سابقہ صدر بھی ان انکوائریز میں میر سمت کے ساتھ انوالو رہا. اسے بچانے میں آخر تک اس نے بھی کردار ادا کیا, اور وہ جو ہے آن ریکارڈ جو ہے ایجنسیز کے رپورٹ دے کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے کہ ایسے بھی ہمارے بازار کے ہمارے اپنی برادری میں ایسی بھی بیڑیاں موجود ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے عزیز بھائی کا خون چوس رہے تھے. تو یہ بھی قابل شرم بات ہے اور میں اس کی تائید کروں گا کیونکہ یہ رپورٹس ہمارے سامنے رکھی گئی, یہ انکوائریز ہمارے سامنے رکھی گئی, اور ہم نے جب یہ دیکھی تو ہمارا سر شرم سے جھکا.